یونیورسٹی کے لیے ہائر ایجوکیشن کا سیٹ اپ کیا ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہے کہ ہم یونیورسٹی سپورٹ کر پائیں؟ ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہم نے ماشاءاللہ اتنی پروگریس کی اور اتنا ہم نے ڈیولپ کیا جماعت میں، نمبرز بھی گرو ہوئے ہمارے. جماعت جو ہمیشہ سے کہہ دیتے کہ جی وہ قبرستان کے لیے ہے یا غسل خانے کے لیے ہے یا برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، رجسٹر کے لیے ہے یا نکاح کے لیے ہے، اینڈ دیٹس اٹ. ہماری پہلی پرائیورٹی، پہلا اٹینشن، پہلا فوکس ڈیفینیٹلی ممبر ہے. اصل میں یہ آپ بولتے ہو یا پروف ہے آپ کے پاس اس کا، یہ مجھے بتاؤ. میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، ہماری پوری دنیا میں کسی جماعت میں یہ سسٹم موجود نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور ویلکم آپ سب لوگوں کو تو پوڈ کاسٹ سیریز جو ہم لوگوں نے کھوجا پیرائشہ اثنا عشری جماعت کے جو الیکشنز 2024 کی سیریز میں کی ہے، اس سلسلے میں سب کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ایک اور اسپیشل گیسٹ ہیں. جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کویشچنز پوچھیں گے المیزان کی ٹیم سے، ڈبیٹس کریں گے، ڈسکشنز کریں گے اور سمجھیں گے کچھ ایسے سوالات جس کے جوابات ہمیں بھی چاہیے اور آئی ایم شیور ہم سب کو چاہیے. سو آج ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل آف سندھ مسٹر حسن اکبر، لیکن اس سے بڑی ان کی پوسٹ ہے دا وائس پریزیڈنٹ آف کھوجا پیرائشہ ساشنی زراعت. السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ وعلیکم السلام، تھینک یو. ویلکم. آپ نے نوٹس کیا نا کہ میں نے اے جی کے اوپر آپ کو دیا، میں مان گیا یہ والی بات. بالکل ایسے ہی ہے. وائس پریزیڈنٹ کھوجا جماعت کی پوسٹ زیادہ رسپیکٹیبل، زیادہ میرے لیے قابل احترام ہے. ایڈوکیٹ جنرل کی پوسٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن میں مینشنڈ ہے، جس طرح سے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، یہ پوسٹ اٹارنی جنرل کی پوسٹ، اس طرح سے ایڈوکیٹ جنرل کی پوسٹ بھی آرٹیکل 140 آف دی کانسٹیٹیوشن میں مینشنڈ ہے. تو وہ بھی میرے لیے قابل عزت، قابل احترام ہے بے شک، لیکن جماعت کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیفینیٹلی ایز اے ممبر بھی سرو کرنا میرے لیے بڑے ریسپیکٹ. اصل میں دیکھیں آنیسٹلی آپ یو آر دا پراؤڈ آف آور کمیونٹی. الحمدللہ یو ہیو ڈن امیزنگلی ویل اینڈ وی آر آل ویری ویری پراؤڈ آف یو، اسپیشلی ٹو ہیو یو. اینڈ یو نو واقعی میں دل میں خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ کمیونٹی ممبر، a brother of ours who's done so well for Pakistan. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ سب والدین کی، بزرگوں کی، دوستوں کی، جماعت کے ممبرس کی، ویل وشرز کی دعائیں ہوتی ہیں اور ان کی نیک خواہشات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں سے کچھ لوگ آگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جماعت آگے. بس میں مینیج کیسے کرتے ہو بھائی، یہ تو بتاؤ یار. تو وہاں اے جی سندھ آسان کام نہیں ہے، پھر وی پی بھی ماشاءاللہ یہاں پر، پھر گھر بھی، پھر یہ بھی، پھر دوسری ایکٹیویٹیز. آپ مینیج کرتے کس طرح؟ بس اللہ، یہ میجک فارمولا ہے، یہ کیا ہے؟ کون سا چراغ ہے اللہ دین کا؟ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا، شوق سے ہوتی ہیں ساری چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے جماعت میں والنٹیئرز ہیں، بردرز سسٹرز ہیں جو بہت جگہوں پر ملٹیپل کام کر رہے ہوتے ہیں، بٹ جماعت کے لیے ضرور کام کرنے آتے ہیں، یا کوئی بھی اچھا نیک کام ہوتا ہے اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یقیناً اللہ پاک کی دین ہے، ایک نعمت ہے اور شوق کی بھی بات ہے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا شوق ہماری قسمت میں آیا ہوا. ہم شور کہ ہم سب کا شوق یہ ہے کہ ہماری جماعت آگے بڑھے، ہماری جماعت کے یونٹس آگے بڑھیں، ہم آپس میں ممبرز پروموٹ ہوں، آگے بڑھیں، ہم کچھ پروگریس کریں. یہ ہم سب کا شوق ہے. ڈیفینیٹلی حسن بھائی. سو یو نو یہ سیریز جیسے میں نے آپ کو کہا تھا پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی کہ یو نو ایک ڈبیٹ، ایک ڈسکشن ہے الیکشنز کی جو گہما گہمی ہو رہی ہے، ڈسکشنز چل رہے ہیں. ہم نے بھی سوچا کہ ہم کچھ ایسے سوالات جو ہم سب کے دماغ میں ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ سے بھی کریں گے. بٹ بفور گوئنگ دیٹ حسن بھائی، آپ یہ بتاؤ ایز وائس پریزیڈنٹ obviously the role is important in many perspectives because آپ کمیونٹی کا فیس بھی دے رہے ہو، لوگوں سے کنیکٹ بھی کر رہے ہو. جماعت جو ہمیشہ سے کہہ دیتے کہ جی وہ قبرستان کے لیے ہے یا غسل خانے کے لیے ہے یا برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، رجسٹر کے لیے ہے یا نکاح کے لیے ہے، اینڈ دیٹس اٹ. بٹ جب ہم اپنی جماعت کو دیکھتے ہیں الحمدللہ اٹ از ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس. ٹھیک ہے، آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں دی اچیومنٹس، بیکاز ہاسپٹل ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاسپٹل ہے، ایجوکیشن ہو گئی، یہ سب ہو گیا. بٹ جو اچیومنٹس ہیں جس کو ہم ٹیک آف کر سکتے ہیں، بیکاز ہاسپٹل بنانا یا اسکول بنانا کیا یہ کافی ہے؟ تھوڑا سا کلیئر کریں گے آپ کے پرسپیکٹو میں واٹ آر دا اچیومنٹس آف دا جماعت لیٹس ان دا لاسٹ 3 years 4 years 5 years. دیکھیں میں ریپیٹیڈلی انٹرویوز دیتا آ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی تھون کے اس سال کے میں، لاسٹ ایئر میں، اس سے لاسٹ ایئر میں جماعت ہماری جو تھی نا وہ ایک بہت چھوٹا یونٹ تھی پہلے، اور کچھ ہمارے ممبرس تھے جنہوں نے اسے اسٹارٹ کیا اور سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوئی. ہوتے وہ گرو ہوتی گئی الحمدللہ. پھر ہم قبرستان کے لیول پر پہنچے، پھر ہم ہاسپٹل کے لیول پر پہنچے، پھر ہم اسکولس کے لیول پر پہنچے. تو ہوتے ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہم نے ماشاءاللہ اتنی پروگریس کی اور اتنا ہم نے ڈیولپ کیا جماعت میں. نمبرز بھی گرو ہوئے ہمارے، بیکاز پورے آل اوور دا ورلڈ جتنی ہائیسٹ پاپولیشن ہے ہماری جماعت میں وہ کراچی جماعت کی سب سے ہائیسٹ ہے. تو ورلڈ فیڈریشن میں بھی ہمارا ایک بہت پرومیننٹ حسن بھائی 1/3
33% of the entire Khoja population is in Karachi. बट मैं आपको बताऊं कि जितना बाकी 66% ने जितना काम बाकी सेक्टर्स में किया, एजुकेशन या हेल्थ या स्पोर्ट्स या वेलफेयर में, उससे कहीं गुना ज्यादा हमने काम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात ने। असल में ये आप बोलते हो या प्रूफ है आपके पास उसका, ये मुझे बताया। मैं सिंपली ये कहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद हैं, यूनिट्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम सेक्टर बाय सेक्टर अगर स्टार्ट करें कि अगर हम एजुकेशन सेक्टर को उठाएं तो हमारे पास अपना मॉन्टेसरी स्कूल है, हमारे पास अपने 2 स्कूल्स हैं, बॉयज स्कूल्स और गर्ल्स स्कूल, हमारे पास अपने 2 कॉलेजेस हैं, फातिमिया बॉयज कॉलेज, फातिमिया गर्ल्स कॉलेज, और हम अब इतने आगे निकल गए कि हम अब एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं जिसका चार्टर हमने बना लिया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध में वो सबमिट हो चुका है, उसकी अप्रूवल होगी इंशाल्लाह प्रोविंशियल असेंबली से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये इज्जत दी है कि उसका भी मैं पार्ट होऊंगा। प्रोविंशियल असेंबली में भी एक एडवोकेट जनरल की सीट होती है, शायद आपको नहीं पता, उसकी एक सीट होती है प्रोविंशियल असेंबली में भी, और कैबिनेट का भी मैं मेंबर हूँ, सिंध प्रोविंशियल कैबिनेट का। तो ये हम अल्लाह करेगा कि हम, तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे यूनिट्स जो हैं वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स आगे बढ़ाना या उनको नंबर्स को ऐड करना ऐसा नहीं है, आप यूनिट बाय यूनिट भी अगर आप चेक करें तो हमारा मॉन्टेसरी स्कूल आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है कई मॉन्टेसरी स्कूल से। हमारे जो कॉलेजेस हैं उनका जो एवरेज रेशो है, जो पासिंग रेशो जो है वो 90+% है हमारा, काफी सालों से, अभी से आज से नहीं, यानी हमारे आने की वजह से कोई ऐसा नहीं कि वो सडनली कोई राइट शूट हो गए, काफी सालों से हम उसको मेंटेन करते आ रहे हैं, हमारे कॉलेजेस इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमारे पास आप देखें कि यूनिवर्सिटी अगर आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे, मेरी कोशिश है कि जमात की यूनिवर्सिटी के लिए गवर्नमेंट से अगर इसके लिए ग्रांट भी मिल जाए तो हमें यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस हमें बेयर नहीं करने पड़ेंगे, इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ग्रांट पे हम इसको कंप्लीटली क्लियर कर देंगे। हसन भाई, ये यूनिवर्सिटी के लिए हायर एजुकेशन का सेटअप क्या हमारे पास उस तरह से मौजूद है कि हम यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर पाएं? चले मॉन्टेसरी में समझ गया, स्कूल समझ गया, कॉलेज समझ गया, अब आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, तो क्या आपके पास एज अ जमात हायर एजुकेशन का भी काम हो रहा है या नॉट रियली? हायर एजुकेशन जो हमारा फातिमिया हायर एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे ज्यादा टॉप पे जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज उसमें जो 2015 से हम लगातार, 2015 का मतलब है आज हम 2024 में बैठे हुए, 9 साल से हम लगातार उसमें पोजीशंस ले रहे हैं, इतना अच्छा हमारा रिजल्ट आया है। ये बीएड और एमएड के जो हमारे जो ट्रेनिंग्स होती है हमारी, उसमें हमारे पास इतनी अच्छी अचीवमेंट है, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये दिस बाय इटसेल्फ शोज कि हमारे सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, हमारी क्वालिटी भी बहुत हायर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में हमें बहुत सक्सेस हुई है, इन सारे यूनिट्स में हमें। मैं आपको छोटा सा वो उसमें ऐड कर दूं, हायर एजुकेशन में हमारा हायर एजुकेशन जो वो स्टेडा से एक्रेडिटेड है, रिकमेंडेड है। तो हमारे यहाँ से ट्रेन हुए जो लोग हैं, जो हमारी उसकी ट्रेनिंग होती है, मॉन्टेसरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो मॉन्टेसरी ट्रेनिंग सेंटर हमारा अपना है। पर हसन भाई इतने सवाल उठते हैं, ये इसका रीजन क्या है? देखें मोहसिन भाई, सवाल उठेंगे, सवाल होते हैं, आप चाहे कितना भी आप प्रोग्रेस कर जाएं, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना हम हैं ना कोई और होगा परफेक्ट, तो इसलिए इम्प्रूवमेंट की जगह हमेशा होती है और आप इसी तरह से डेवलप करते हैं, इसी तरह से इवॉल्व करते हैं आप। तो सवाल आ रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा है, हम भी उनसे लर्निंग प्रोसेस है हमारे लिए भी, और मेंबर्स के लिए भी लर्निंग प्रोसेस है कि उन्हें पता चले कि हमारी जमात में और क्या क्या एडवांसमेंट हो रही है। अच्छा भाई, एक डिबेट होती है एजुकेशन पे अक्सर अबाउट द कुरान वैल्यू सिस्टम, कि भाई कुरान वैल्यू सिस्टम है आपके एजुकेशन में, तो उसके हिसाब से आपका क्या व्यू पॉइंट है कि क्या इज दैट अ गुड थिंग? इसको किस तरह से आप जस्टिफाई? बहुत जगह क्वेश्चन मार्क आता है। देखिए ये हमारा नीश है एक्चुअली, हमारा सबसे एज जो सबसे एडवांटेजियस पॉइंट जो है वो यही है कि कुरान वैल्यू सिस्टम जो है वो और कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा, किसी और आपको एजुकेशन सिस्टम में नजर नहीं आएगा। जितने महंगे आप एजुकेशन सिस्टम कराची में उठा लें, पाकिस्तान में उठा लें, ग्रामर उठा लें, बेकन हाउस उठा लें, सिटी उठा लें, या बहुत सारे नाम हैं इसमें, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, और ना किसी को हम खुदा ना खास्ता कंडेम कर रहे हैं या किसी को डिग्रेड कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम की बात करें कि कुरान आपका एज यहाँ पर, हमारा एज यहाँ पर है कि हम उसमें कुरानी तालीमात और अहले बैत के मुताबिक जो तालीमात हैं उसको भी हम इनकलकेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स में, तो और ट्रेनिंग्स में। तो इससे ज्यादा और क्या वैल्यू एडेड चीज चाहिए आपको? सो आप ये कह रहे हो कि दिस इज द बैलेंस बिटवीन यूजिंग कुरान अपने एजुकेशन में, एक दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का बैलेंस लेकर हम चलते हैं, बिल्कुल। लेकिन मुश्किल काम है हसन भाई, ये सब करना आसान नहीं है। फिर एज ए काम कोई भी आसान नहीं है। आप छोटे से छोटा काम भी शुरू करेंगे, आप एक छोटा सा यूनिट भी स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो काम कोई भी आसान नहीं है।
سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں انفارچونیٹلی ایک ایڈڈ کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نارضگیوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے, ان کے سوالات کو بھی جواب دینا ہوتا ہے, جو کہ ان کا حق ہے. ہمارا فرض ہے, آپ کو کبھی ہرٹ کر رہا ہوتا ہے, کبھی فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کہ یہ اس طرح سے روڈلی مجھ سے بات کر رہا ہے یا مجھ پر الزام لگا رہا ہے, لیکن اگر آپ اس کو پازیٹیولی لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے, جواب دیا جا سکتا ہے. یعنی بات پرسپیکٹیوز کی ہے کہ آپ کو کیسے لیتے ہیں, کیا بالکل ایسے ہی. چلیں دیٹس پریٹی گڈ. تو آئی مین ایجوکیشن وائز الحمدللہ چیزیں بھی زیادہ ہیں اور کوالٹی میں کام بھی ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی چیز میں اس کو کلیئر کر دوں, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی کنفیوژن اس طرح کا کہ شاید اسکولز میں یا کالجز میں ہم اپنے ممبرس کو پروموشن نہیں دیتے یا ان کو ایڈمیشن نہیں دیتے. میں نے جو کنفرم کیا ہے اور میں نے جو دیکھا ہے اس کے مطابق کسی ممبر کو اس کی لیک آف کوالیفیکیشن یا لیک آف کمپٹنس کی وجہ سے یا لیک آف فائنانس کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں کیا جاتا, یہ مجھے کنفرم بتایا گیا ہے. ایک منٹ رک جائیں حسن بھائی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کھوجا ممبر اگر چاہے پڑھنا اور یا اپروچ کرتا ہے تو اس کو ایڈمیشن ضرور ملے گا. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کھوجا ممبر آتا ہے اور وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے اور لیکن اس کا کمپٹنس لیول اتنا نہیں, وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کرتا, اس کے لیے الگ سے کلاسز کرائی جاتی ہیں, اس کو ٹرین کیا جاتا ہے, ری ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ری ٹیسٹ لیا جاتا ہے, لیکن میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے یونٹ کا پارٹ بنے. اسی طرح سے آپ ایک بہت بڑا کمپوننٹ بھول گئے کہ ہمارے پاس ایک ہائر ایجوکیشن وہ بھی ہے, لون سسٹم بھی ہے ہمارے پاس, جو ایڈوانسڈ آپ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ہائر ایجوکیشن میں جو ہم بھیجتے ہیں. تو ہرجی فاؤنڈیشن کا ہے, گورنمنٹ آف سندھ کی اتنی بڑی گرانٹ الحمدللہ ہمیں ملتی ہے, ہم اس سے اپنے ہی ممبرس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ان کے لیے فائنانس ارینج کرتے ہیں, اور ابھی تک میرے خیال سے جو مجھے بتایا گیا $1,00,000 کے قریب ہم ابھی تک یہ لون دے چکے ہیں, سافٹ لونز ہوتے ہیں جو یہ, اور یعنی آپ کے ممبر کو ایڈمیشن بھی آلموسٹ کنفرمڈ ہے, اس کا فائنینشیل اسسٹنس بھی آلموسٹ کنفرمڈ ہے, اسلامک ویلیو سسٹم بھی آپ کے ساتھ انکلکیٹ کرتے ہیں, اس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی بھیج رہے ہیں, مونٹیسری سے لے کر, اسکول سے لے کر, کالج سے لے کر, یونیورسٹی سے لے کر, ہائر ایجوکیشن باہر ایڈوانس اسٹڈیز کے لیے, مطلب ایک کمپلیٹ سسٹم ہے. میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں, ہماری پوری دنیا میں کسی جماعت میں یہ سسٹم موجود نہیں ہے. جو ڈونر جماعت ہیں ہماری, جو آسٹریلیا, کینیڈا, یہاں سے جو ڈونیشنز آتے ہیں, سپوز ٹو بی ڈیولپڈ کنٹریز ہے, وہاں پر بھی یہ سسٹم نہیں ہے. ہم نے الحمدللہ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اتنا ہو گیا, دیکھیں ایفیشنسی امپروومنٹ ہوتا ہے آلویز, روم پر امپروومنٹ ہمیشہ ہوگا. کوئی سسٹم پرفیکٹ نہیں, اور آپ کی بات ہے کوئی چیز پرفیکٹ ہو نہیں سکتی سوائے اللہ کی ذات کی, یہ تو ہمیں اسٹریٹ فارورڈ پتہ ہے. روم پر امپروومنٹ ہے, لیکن the good thing is کہ ایٹ لیسٹ آپ پازیٹیولی اوپن ہو کہ اگر کوئی کرٹیسزم یا کوئی سوال ہے, so you are willing to listen to it and resolve it, because that's the only way forward. ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس سوال کو سنیں بھی اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے اس کا جواب بھی دیں. سوال کرنے والے کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی تھوڑا احسن طریقے سے سوال کر لے, تو اس کی مہربانی نہیں کرے گا تو بھی ہمارا ممبر بھائی ہے, بہن ہے ہماری, تو وہ کر سکتا ہے بالکل, لیکن جواب دینا اور اس کو اٹینڈ کرنا ہمارا فرض ہے. ایک چھوٹی سی اور بات بھی میں آپ کو, شاید چھوٹی سی کنفیوژن چل رہی ہے آج کل, وہ یہ ہے کہ شاید ہم جو نان ممبرز ہمارے ایجوکیشن میں آتے ہیں تو ہم ان کو ہمارے اپنے پیسوں میں سے ہم دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف فنڈز آتے ہیں. تو اگر اسپیسیفک ڈونر یہ انسٹرکشن کے ساتھ ہمیں کوئی ڈونیشن دیتا ہے کہ یہ ایجوکیشن نان ممبرس کے لیے, فار ایگزامپل سیدس کے لیے یا نان سیدس کے لیے, اگر اسپیسیفک ڈونیشن آتا ہے تو وہ ڈونیشن صرف ان پر ہی خرچ ہوتا ہے. جو یعنی ڈونر کی, اگر کوئی ڈونر یہ انسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ ایجوکیشن میں یہ ڈونیشن میں $1 کروڑ دے رہا ہوں نان کھوجا ممبرس کے لیے, اور یہ $1 کروڑ دے رہا ہوں کھوجا ممبرس کے لیے, تو ہم اس کو بالکل بھی میک شیور as per accounts department and as per education department I have discussed and confirmed, as per them بالکل اس کو میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ فنڈز ایگزیکٹلی اسی طرح سے ان اسٹوڈنٹس پر یوز ہوں, انہی پرپزز پر یوز ہوں. جو ڈونر ہے وہ اسپیسیفائی کر سکتا ہے آپ کو. اچھا آپ پاس دو آپشن ہے, یا آپ ڈونر کو بولیں بھائی ہم تو صرف ممبرس کے لیے کریں گے, آپ اپنا پیسہ واپس لے جائیں, یا اگر وہ کر رہا ہے تو کار خیر میں آپ لیں, دیٹس دی آپشن. ایسا ہے, ایسا ہے. اور ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے, بیکاز یہ تو بیوقوفی ہوگی اگر کسی کو آپ منع کریں. دیکھیں اگر ہمارے ہاتھ سے 100 ممبروں کا بھلا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ 100 نان ممبرس کا بھی بھلا ہو رہا ہے, ایڈیشنلی ہماری پہلی پرائیورٹی, پہلا اٹینشن, پہلا فوکس ڈیفینیٹلی ممبر ہے. اس کے علاوہ ایڈیشنلی اگر ہم کام کر سکتے, وہی اسی کام میں ہم دوسرے کسی کو کار خیر میں شامل کر سکتے ہیں, اور کوئی آدمی آ کے ہمیں ڈونیشن دے بھی رہا ہے اور ہم اس کو سرو بھی کر سکتے ہیں, تو ہم یہ ایڈیشنل ڈیوٹی دے رہے ہیں ایکچولی. تو ایڈیشنل ڈیوٹی بھی ہم کرتے ہیں ساتھ میں. But I think that is part of your mandate as well, کہ آپ کا focus is member is always the further member first. ہم اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, اور اہل بیت کی تعلیمات میں آپ نے دیکھا نہیں, کووڈ جب آیا تھا اس وقت ہم نے ایک آکسیجنیشن سینٹر کھولا تھا. آکسیجن کے دیتے وقت لوگ ایمبولینسوں میں اس وقت ڈیتھس ہو رہی تھیں, آکسیجن نہیں مل رہی تھی لوگوں کو.
लाख रुपए पर नाइट हॉस्पिटल चार्ज कर रहा था रूम के, अच्छी तरह से याद है मुझे। हमने वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ चार्ज 5 या 8 हज़ार रुपए हम पर नाइट चार्ज करते थे, ऐसे ही है बिल्कुल। उसमें जो आता था पेशेंट, तो हम उसको ये नहीं पूछ सकते बस आप शिया हैं या खोजा हैं या हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, हमने नॉन स्टॉप सबको सर्व किया था। इसी तरह से हम जो और भी जो काम करते हैं, नेकी के काम करते हैं, मैं यानी माजरत के साथ ये फील हो रहा होता है कि हम शायद रियाकारी कर रहे हैं कि हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है, मेंबर्स को पता होना ज़रूरी है। एडिशनली हम मेंबर के साथ नॉन मेंबर को भी सर्व कर रहे हैं, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले बैत की तालीमात में और हमारे डोमेन में ये इंक्लूडेड है कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। पहली प्रायोरिटी मेंबर को डेफिनेटली दे दी जाती है, बस ये मेरे जहन में है कि पहली प्रायोरिटी मेंबर को अगर मिलती है, उसके अलावा आप जितना और नेकी का काम कर सकें ज़रूर कीजिए, अल्लाह करे और आपकी वजह से बरकत हो, अल्लाह करे हमारी वजह से, दूसरों की वजह से हमारी जमात को बरकत हो। नहीं बिल्कुल, मैं ये आपको और बात भी बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो ग्रांट देती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो ग्रांट देती है वो जमात के लिए नहीं देती एक्चुअली, वो जनरल पब्लिक के लिए देती है। वो हमें जो ग्रांट देती है उसमें अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन डालें कि जी ओनली इट इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर आवर मेंबर्स, तो वो ग्रांट नहीं मिलेगी हमें जनरल पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट तो जनरल पब्लिक को सर्व कर रही है। लेकिन आपको एडवांटेज हमारे मिल रहा है पास हसन भाई, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे तो आपको एडवांटेज नहीं मिल रहा है। करोड़ों रुपए का एडवांटेज मिल रहा है, प्लस वो ऑडिट भी करते हैं इसको, वो इसको ऑडिट भी करते हैं, चेक भी करते हैं कि क्या ये पैसे सही जगह पर खर्च हुए या नहीं हुए। ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सिर्फ अपने रिश्तेदारों और अपने उस पर खर्च। पहली प्रायोरिटी इज ऑलवेज आवर मेंबर, Obviously, because ये तो आपका मैंडेट है तो होना ही चाहिए। बट एनीवेज दैट्स वेरी वेरी गुड हसन भाई, थैंक यू फॉर दिस क्लैरिटी, बिकॉज अक्सर ये सवाल आता है ये मेंबर नॉन मेंबर, तो आई थिंक थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस पॉइंट, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल आना, सवाल वैलिड है, अच्छी बात है, सवाल वैलिड है या नहीं, लेकिन सवाल आना अच्छी बात है, आना अच्छी बात है, और उसका अच्छी तरह से जवाब देना उससे ज्यादा अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, आप लोगों का वक्त का, हसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट सीरीज पे जरूर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।